سلامتی ہو، میں خدا کا خادم پاسٹر شرون شبیر آپ کی خدمت میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میری ان سب دوستوں سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ضرور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سب کو خدا کے فضل سے نئی جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں وہ دیکھنے کو مل سکیں اور آپ برکت حاصل کر سکیں۔ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم خداوند کے کلام کی طرف آگے بڑھیں گے۔ زبور 145 اس کی 19ویں آیت خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ زبور 145 19ویں آیت ہے، اسے ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت و خدا کا شکر ہے۔ عزیزو، آج جس عنوان پر ہم بات کریں گے وہ ہے خدا کا ڈر۔ اس آیت میں ہم نے تلاوت کیا ہے کہ جو چیز ہم پانا چاہتے ہیں، خدا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا ڈر نہیں ہے تو ہم وہ چیز کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا۔ ہماری زندگیوں کے اندر بہت زیادہ آس اور امید ہوتی ہے، مرادیں ہوتی ہیں کہ خدا ان کو پورا کرے، لیکن اگر ڈر نہیں ہوگا، خدا کا ہمارے دلوں کے اندر خوف نہیں ہوگا، ہم ڈریں گے نہیں، تو پھر ہم ہر وہ امید جو ہم نے اپنے خدا سے لگائی ہوئی ہے وہ ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ خدا ہماری اس امید کو پورا کرے گا، خدا ہماری اس مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ میں تو اس بات کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا دل سچائی کے ساتھ خدا کے آگے جھکے گا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جھکتا بھی اسی وقت ہے ہمارا سر جب ہم خدا کا خوف اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں، تبھی ہمارے اندر سچائی بھی آتی ہے، تبھی ہمارے اندر خوف بھی آتا ہے، تبھی ہمارے اندر جناب کیا کہتے ہیں کہ خدا کا ڈر بھی آ جاتا ہے، تبھی ہمارے اندر اس بات کا خوف آتا ہے کہ ہم جس خدا سے مانگ رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے خدا سے کوئی بھی چیز مانگنے سے پہلے ہم نے اس کا خوف ہی نہ رکھا تو کیا یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ اسی وقت دے دے گا؟ یاد رکھیں، خدا کی ہر اس سمجھ لیں کہ ہر اس چیز کو دینے کے لیے خدا دیر کر سکتا ہے، لیکن خدا دیتا ضرور ہے اگر ہم مانگتے رہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مانگیں، چند ہفتوں کے لیے، مہینوں کے لیے، سال کے لیے، اگر ہمیں وہ چیز نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ہم سے روٹھ گیا ہے یا خدا ہمیں وہ چیز دینا نہیں چاہتا۔ خدا کبھی بھی اپنے پیدا کیے ہوئے لوگوں کے لیے کبھی بھی وہ بری سوچ نہیں رکھ سکتا۔ اس کا پیدا کیا ہوا ہر ایک انسان جو ہے اس کے لیے سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہے، کیونکہ جب اس نے آدم کو بنایا تھا تو اس نے اپنے دل کی خوشی کے مطابق اسے بنایا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنے پیدا کیے ہوئے انسان کو ہر وہ چیز مہیا کر سکے جو کہ اس کا حق ہے، مطلب جو خدا اس کو دینا چاہتا تھا وہ اس نے اس کو دی تھی۔ آج بھی خدا ہمیں سب کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن اگر ہم خدا کے آگے جھکیں، ہمارے اندر خوف ہو، دعا کریں، بائبل پڑھیں، پراپر طور پر خدا کے آگے جھک کر اپنی امیدوں کو، اپنی مرادوں کو خدا کے حضور رکھیں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، یاد کیا ہے؟ انسان بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، پریشانی کے اندر ہے، بہت زیادہ مشکلات آ گئی ہیں، بڑا خوف آ گیا زندگی کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہماری زندگی کے اندر خدا کا خوف ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خدا سے مانگیں گے، فریاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ لکھا ہے کہ وہ فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بچاتا وہ انہی لوگوں کو ہے جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، اور خوف رکھ کے وہ خدا کے آگے جھکتے ہیں، مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارا خدا ہے، کوئی عام نہیں ہے، کیونکہ مسیحی ہمیشہ ایسے خدا سے مانگتے ہیں جو دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور ایسا خدا جو ہے وہ کبھی ہمارے لوگوں کو نراش نہیں کرتا جو اس سے مانگتے ہیں، کیونکہ مانگتا وہی ہے جس کو امید ہوتی ہے، اور اگر آپ سرسی سا مانگیں گے تو وہ اسی طرح کا پھر جواب بھی سرسی سا دے دے گا۔
سر سیدھا جواب کیا ہوگا کہ آپ مانگ رہے ہیں، آپ کے اندر گلہ پیدا ہو جائے گا کہ میں مانگتا تو ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہا۔ مقصد بات کرنے کے لیے گلہ بھی اسی وقت پیدا ہوگا جب آپ مانگ رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی ایسی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے جب ہم خدا کے آگے جھکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں ہر وقت، خدا کا خوف رکھتے ہوئے، پھر خدا آسیں مرادیں پوری بھی کرتا ہے، اور جو ایسا کام جو ہونے والا نہیں ہوتا، خدا اس بات کی امید بھی ہمیں آہستہ آہستہ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ایلیا نے باقاعدہ طور پر لڑنا تھا، کس سے؟ ان پجاریوں سے جو اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے وقت کے بڑے عالم ہیں، تو ایلیا نے اپنے ایمان کی بلبوتے پر کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے شاگرد کو بھیجا تھا کہ جا سمندر میں سے دیکھ کوئی بدلی اٹھی ہے، کوئی بادل اٹھا ہے۔ تو وہ جب 2 بار گیا اور تیسری بار جب گیا تو اس نے سمندر میں سے ایک بادل کو اٹھتے ہوئے دیکھا، اور جیسے ہی اس نے آ کے اپنے مالک ایلیا کو بتایا نا، تو کیا ہوا کہ اسے پتہ چل گیا کہ اب جو میں نے خدا سے مانگا تھا وہ کام ہونے والا ہے۔ ایمان تھا، امید کی کرن نظر آ گئی، پتہ لگ گیا کہ اب وہ کام ہو جائے گا جو میں نے باقاعدہ طور پر اپنے خدا سے مانگا ہے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر خدا کا خوف ہو، ہم جو فریاد خدا کے آگے کریں گے وہ سنے گا بھی اور بچائے گا بھی۔ کرنا کیا ہے ہمارے لیے آج جو سیکھنے والی بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے خدا کے آگے پورے دل کے ساتھ جھکنا ہے، ٹھیک ہے، فریاد کرنی ہے، اور کیا ہوگا جب ہمارے اندر خوف ہوگا، ہم جو مانگیں گے وہ خدا ہمیں عطا بھی کرے گا، اور اگر ہم کسی مشکل میں پھنس گئے خدا وہاں سے ہمیں بچائے گا بھی۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔